الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد مبارک وسلم. بزرگان محترم، عزیزان ملت، اللہ رب العزت نے یہ جو دنیا بنائی ہے یہ دو چیزوں سے مرکب ہے، مطلب ملی ہوئی ہے، اور یہ دو چیزوں سے جس سے ملی ہوئی ہے وہ بھی ہمیشہ کی نہیں، وقتی ہے، عارضی ہے. ایک ہے خوشی، ایک ہے رنج غم، ایک ہے مصیبت، دوسری ہے راحت. ایک ہے آدمی کے لیے حالات، اور ایک ہے حالات کے بعد اچھے حالات. یہ ساری چیزیں اللہ نے دنیا میں رکھی ہیں، اسی کے ساتھ اللہ دنیا بنایا. اور اس کے بعد جو دنیا آنے والی ہے وہ اس میں صرف ایک ہی حالت ہے ہر اعتبار سے، اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، وہ بدلنے والی نہیں اور بدل بھی نہیں سکتی. وہ کیا ہے؟ اچھی حالت میں ہے تو اچھی حالت ہی میں رہے گا، اس کا نام ہے جنت. وہاں نعمتیں، راحتیں، خوشیاں اور ہر چیز کی آسائشیں، آرام، یہ ساری چیزیں جن کو اللہ نصیب فرمائیں گے وہ کبھی چھینی نہیں جاتی. اللہ دینے کے بعد وہاں سے چھیننے کا مسئلہ کوئی نہیں رہتا. اب ایک اور دنیا ہے جس کو عالم جہنم کہتے ہیں. وہاں تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور عذاب سخت سے سخت یہ ساری ہوں گی، لیکن یہ بدلنے والی نہیں ہے. یہ بھی جن کو یہ چیزیں نصیب ہوں گی، ملیں گی، وہ اسی میں رہیں گے، وہاں سے نہیں بدلیں گے، نہیں نکلیں گے. اگر نکلنے والے بھی ہیں تو وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں. ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں اللہ نہیں ڈالے گا. اللہ تبارک و تعالی کلمے کی نسبت سے ان کو نکال کر دوبارہ جنت میں داخل کرے گا. یہ الگ مسئلہ ہے. اب یہ اس دنیا میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے ہم جن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی پریشانیاں، کبھی تکلیفیں، اب ہم جس
دور سے گزر رہے ہیں، حالات بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہے، حالات پہ حالات، پریشانیوں پہ پریشانیاں، مصیبت پہ مصیبت، تکلیف پہ تکلیف۔ حالانکہ نمازیں بھی ہو رہے ہیں، حالانکہ دعائیں بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، صدقہ خیرات۔ پہلے زمانے میں جس طرح عبادتیں ہوا کرتی تھیں، الحمدللہ عبادتیں اس سے کہیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ ایک آدھ لوگ نماز پڑھتے تھے، جو حاجی لوگ ہوتے تھے، جو بڑے پرانے لوگ ہوتے تھے، مسجدیں بھی چھوٹی رہتی تھیں اور کہیں کہیں کونے میں مسجد رہتی تھی۔ آج کی طرح گھر کے کونے کونے میں مسجد بھی نہیں رہتی تھی، آج کی طرح عبادت اور قرآن پڑھنے کے مدرسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ ہر اعتبار سے، دین کے اعتبار سے بھی ہو، دنیا کے اعتبار سے بھی ہو، زیادہ ہی زیادہ ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر رحم کیوں نہیں ہو رہا؟ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ پڑھی جس میں اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، جب انسان کو ہم کسی نعمت سے نوازتے ہیں، رحمت، نعمت، آرام، خوشیاں، دولت، یہ ساری چیزیں جب ہم نوازتے ہیں، اس کا مزہ چکاتے ہیں انسان کو، فرح بہا، ان نعمتوں کو پا کر وہ خوش ہوتا ہے، اور خوش ایسے ہوتا ہے کہ نعمتوں کو اصل سمجھ بیٹھتا ہے، اور اس نعمتوں کو اصل سمجھ کر اس بات کو بھول جاتا ہے کہ یہ خوشی میرے لیے ہمیشہ رہے گی، یہ دولت میرے ساتھ ہمیشہ رہے گی، یہ عہدہ میرے ساتھ ہمیشہ رہے گا، یہ منصب میرے ساتھ ہمیشہ رہے گی، یہ کرسی میرے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ اس میں رہ کر اللہ کو بھول جاتا ہے، اور دولت جو اللہ نے دی ہے اس کے حقوق کو بھول جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں احادیث کی روشنی میں یہ بات، جو بھی نعمت، جو بھی دولت اللہ عطا فرماتے ہیں وہ صرف اپنے لیے نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے عطا کرتے ہیں۔ جب تک یہ دوسروں کو دیتا رہتا ہے اللہ بھی دیتے رہتے ہیں، جب دوسروں کو دینے کا دروازہ بند کر دیتا ہے اللہ بھی دینے کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا اصول ہے۔ اب ہم خوش ہو گئے، خوش ہونے کے بعد اترانے لگے، اس چیز کو ہمیشہ کی سمجھنے لگے، اس وقت میں اللہ کو بھول گیا، اپنے رشتہ داروں کو بھول گیا، بڑوں کو بھول گیا، والدین کو بھول گیا، سب کو بھول گیا، اب خود عیش و آرام میں رہنے لگا۔ کسی نے کہا کہ بچپن کا زمانہ ہے، بچپن ایک مرتبہ زندگی میں آتا ہے، خوب کھیل لو، خوب کیا کرو، بچپن میں خوب کھیلو، اس لیے کہ پھر یہ بچپن کا زمانہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا، اس لیے خوب کھیلو۔ کسی نے کہا اسکول کالج کا زمانہ لائف میں ایک مرتبہ ملتا ہے، خوب عیش کر لو، خوب ہنسی مذاق، اور خوب جتنے گناہ ہیں، آنکھوں کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، ساری گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ، خوب عیش و مستی کر لو، اس لیے اسکول اور کالج کی لائف زندگی میں ایک مرتبہ ہی آتی۔ کسی نے کہا جوانی دیوانی ہے، مستی کا زمانہ ہے، پھر دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا یہ جوانی، ہم بڑھاپا آ گیا تو جوانی دوبارہ لوٹ کر آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی، اس لیے خوب مستیاں کر لو، شراب پی لو، زنا کر لو، سود کھاؤ، حرام کام کرو، ایک دوسرے کو نقصان دو، دھوکہ دو، ساری چیزیں کر لو۔
لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ زندگی بھی ایک ہی بار ملتی ہے، اللہ کو راضی کر لو۔ زندگی ہر مرتبہ نہیں ملتی۔ زندگی کتنی مرتبہ ملتی؟ ایک ہی مرتبہ ملتی ہے۔ جب چلے جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، کوئی بھی واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، اللہ کو راضی کر لو۔ جن نعمتوں میں ہم پل رہے ہیں، جن نعمتوں میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ہمیشہ کی نہیں، یہ ہم سے چھوٹنے والی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب مصیبت، پریشانی، بیماری، تکلیفیں، نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں یہ آ لگتی ہیں انسان کو، تو انسان فَإِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، انسان مایوس ہو جاتا، نا امید ہو جاتا، ایسے نا امید ہو جاتا یہ مجھے ہی کیوں آئی؟ حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، ساری چیزیں کرتا ہوں، ایسی چیز مجھے ہی کیوں آئی؟ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، تو مایوس ہو جاتا ہے۔ ایمان امید اور خوف کا نام ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ امید کا نام ہے، خوف کا نام۔ ڈرنا بھی ہے اور امید بھی کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک مقولہ ہے جو مشہور ہے۔ آپ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے، اگر اللہ رب العزت یہ کہے جنت میں صرف ایک آدمی جائے گا، کوئی نہیں جائے گا، صرف ایک ہی آدمی جنت میں داخل ہوگا، کوئی نہیں جائے گا، تو میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے وہ شخص میں ہی ہوں۔ اتنی امید بھی رہنا چاہیے اللہ کی ذات سے۔ پھر فرمایا جہنم میں کوئی نہیں جائے گا سوائے ایک کے، تو میں خوف کھاتا ہوں کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں۔ ڈر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، امید بھی ویسی ہی ہونی چاہیے۔ آج تو ہمارے دل میں نہ ڈر ہے نہ امید ہے، بس مل رہا ہے، کھا رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، نہ اللہ کا خوف ہے نہ ڈر ہے، کچھ نہیں، نہ حقوق، نہ ملنساری، نہ محبت، کچھ نہیں ہے میرے دوستو۔ ایسا اگر رہا تو ہمارے لیے نقصان اور خسارہ، ہلاکت ہے۔ اسی لیے اللہ چاہتے ہیں کہ بدلیں اپنے آپ کو، اچھی حالات، نیک بنیں، خوشی میں اللہ کو یاد کرو۔ صرف مصیبت میں اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے، خوشی میں اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو وہ یاد پسند ہے جو آدمی راحت میں یاد کرتا ہے، نعمتوں میں یاد کرتا ہے۔ مصیبت میں تو ہر کوئی یاد کرتا ہے، مصیبت میں تو کافر اور مشرک جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی اللہ کو پکارتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے، لیکن مصیبت ایسی آ گئی، پریشانی ایسی آ گئی تو اس مصیبت و پریشانی میں اپنے معبودوں کو بھول جاتا ہے، جن کے سامنے وہ ماتھا ٹیکتا تھا، جن کو پوجا کرتا تھا۔ اب اس وقت بھی اس کی آنکھ اور اس کا اشارہ اوپر والے کی طرف رہتا ہے، وہ بنانے والا ہے، وہ اگر ہمارا کام صحیح کر دے گا تو صحیح ہو جائے۔ تو اب اللہ نے صحت کا زمانہ دیا، تندرستی کا زمانہ دیا، راحتوں کا زمانہ دیا، کچھ کھا رہے ہیں، کچھ پی رہے ہیں، ایسے وقت میں اللہ کی طرف لوٹ کے آؤ۔ اتنے حالات آنے کے باوجود بھی ہم نہ سنبھلے تو بتاؤ پھر کب سنبھلیں گے؟ اللہ رب العزت اس قوم کے حالات کو بدلتے ہیں جو قوم بدلنا چاہتی ہے، اس قوم کے حالات کو اللہ کبھی نہیں بدلیں گے جو کبھی بدلنا نہیں چاہتے۔
یہ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ اللہ اس قوم کو کبھی نہیں بدلتا حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ جب تک قوم اپنی ذات کے اعتبار سے بدلنے کی کوشش نہیں کرتی، اچھے بننے کی کوشش نہیں کرتے۔ لوگوں کے زبانوں پہ ایک بات ہمیشہ رہتی ہے، ہمارے اوپر ایسے ظالم لوگ مسلط ہو گئے حالانکہ ہم اچھے ہیں۔ یاد رکھو جب قوم اچھی رہتی ہے تو اللہ رب العزت قوم پر ظلم نہیں کرتے، اچھے لوگوں کو بھی کیا ہے منتخب کرتے ہیں، اچھے لوگوں کا اللہ رب العزت چن کر ان پر حکمرانی کرتے ہیں۔ گھر میں گھر والا اگر اپنے آپ کو بدلے گا تو گھر کے حالات بدلیں گے۔ آج ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، میرا یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں، فلاں ٹھیک نہیں میرے دوستو، وہ سب اچھے ہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ میں اگر اچھا ہو جاؤں گا تو ہماری حالت کو دیکھ کر سامنے والے اچھے ہو جائیں گے۔ ہر آدمی اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ سب ٹھیک نہیں ہے، میں ایک ٹھیک ہوں۔ یہ خطرہ ہے انسان، ایسا کبھی نہیں ہوگا اور ایسا کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ایک بادشاہ تھا، بڑا نیک آدمی تھا اور ملک میں حکمرانی کرتا تھا۔ طبیعت کے اعتبار سے نرم مزاج کا تھا، بہت خوبیوں کا مالک تھا، عوام کی ہر حق کا لحاظ رکھتا تھا، خیال کرتا تھا، لیکن عوام ایسی تھی کہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتی تھی، اس کی نرمی کا، اس کی ہمدردی کا، جس کی وجہ سے وہ جو بھی اچھائی کرتا تو اس کے ساتھ الٹا ہوتا۔ وہ نیک دل نیک طبیعت والا بادشاہ مایوس ہو گیا اپنی عوام سے اور دل برداشتہ ہو گیا اور فیصلہ کر لیا، اور فیصلہ کر کے اپنا جو وزیر ہوتا ہے، وزیر اعظم، اس کو کہہ گیا کہ اب یہ ملک میں تیرے حوالے کر دیتا ہوں، مجھے اس ملک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جنگل و بیابان میں چلا جاؤں گا، میں تنہائی کی زندگی گزار لوں گا، مجھے نہ بادشاہت، نہ حکومت، نہ محل، نہ عوام، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس طرح دل برداشتہ ہو گئے۔ کبھی کبھی ہمیں بھی گھر کے حالات وغیرہ، ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں، سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی کیا ہوتا ہے ہمارے حالات گھر کے الٹے ہوتے رہتے ہیں۔ آدمی اس سے کیا ہوتا ہے مایوس ہو جاتا، کبھی گھر چھوڑ کے چلا جاتا، بولتا نہیں، کرتا نہیں، نکل چلا جاتا۔ اور جب گھر والوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارا آدمی چلا گیا، ڈھونڈو، تلاش کرو، جب رہتے ہیں تو قدر نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، جب دنیا سے یا وہ گھر چھوڑ کر کہیں چلا جاتا ہے تو اس وقت میں قدر ہوتی ہے، اس وقت میں کیا ہے احساس ہوتا ہے۔ وہ احساس کوئی قابل اعتبار چیز نہیں ہے۔ تو اس طرح کہہ کر بادشاہ اپنے ملک سے نکل کر جا رہا تھا تو اس نے محل میں جھاڑو دینے والا، جس کو خاکروب کہتے ہیں، جھاڑو دینے والا اردو زبان میں، تو وہ جو جھاڑو پوچھا دینے والا تھا وہ بادشاہ سے کہنے لگا جہاں پناہ میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا۔ تو بادشاہ کہنے لگا مجھے خود پتا نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، ممکن ہے میں دھکے کھاؤں گا، مجھے پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی،
کیا ان دھکوں میں ان مصیبتوں میں بھی تو میرے ساتھ رہے گا؟ تو وہ جھاڑو پوچھا دینے والا کہنے لگا کہ جہاں پناہ میں مروں گا تو بھی آپ کے ساتھ، جیوں گا تو بھی آپ کے ساتھ، جب تک میرے جسم میں سانس رہے گی ان سانسوں کی ہر سانس میں آپ کے ساتھ گزاروں۔ دونوں نکل گئے، نکل کر چلتے چلتے دوسرے ملک میں جا پہنچے، اپنا ملک چھوڑ دیے، چلتے چلتے دوسرے ملک میں پہنچ گئے۔ وہاں دوسرے ملک میں جب گئے تو اس ملک میں ایک ہنگامہ تھا۔ ہنگامہ یہ وہ تھا کہ اس ملک کا بادشاہ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اب عوام پریشان تھی کہ اب ہم اپنے ملک کے بادشاہ کو انتخاب کرنا ہے تو کیا کریں، پریشان۔ تو ملک والوں نے یہ ترکیب سوچی کہ ہمارے پاس ایک پرندہ ہے، اس پرندے کو ہم اڑائیں گے، وہ جس کے سر پر جا کر بیٹھے گا، وہ چاہے سر پر جس کے بیٹھے وہ امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، ہم اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ وہ اس ملک کا قانون تھا۔ اس اعتبار سے ملک والوں نے پرندے کو لیا اور اڑا دیا، اور وہ اڑتا اڑتا، یہ دو مسافر لوگ تھے، اس میں ایک بادشاہ تھا، ایک جھاڑو پوچھا دینے والا تھا۔ خدا کی کرنی دیکھو کہ وہ جو جھاڑو پوچھا دینے والا تھا اس کے سر پر آ کر پرندہ بیٹھ گیا، اس کے سر پر آ کر پرندہ بیٹھ۔ اب لوگ اس کو اپنے بادشاہ تسلیم کر لیے، اب اس کو اٹھا رہے ہیں، کوئی بوسہ دے رہے ہیں، کوئی گلے لگا رہے ہیں، کوئی ہاتھ چوم رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ کون ہے وہ؟ دوسرے ملک کا جھاڑو دینے والا اس ملک کا بادشاہ بن گیا۔ اللہ کے فیصلے عجیب ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ عجیب ہوتے ہیں۔ اب بادشاہ جو ساتھ میں تھا کہنے لگا کہ اللہ نے تجھے بادشاہت دے دی، تو اس جھاڑو پوچھے دینے والے نے کہا جہاں پناہ آئیے، آپ میرے محل میں رہیے، میں آپ کو راحت دوں گا، سکون دوں گا، ساری چیزیں دوں گا۔ بادشاہ کہنے لگے کہ اگر مجھے ضروری تھی تو میں اپنا ملک چھوڑ کر کیوں آتا، اپنا محل چھوڑ کر کیوں آتا، جا تجھے تیرا ملک نصیب ہو، تیرا محل نصیب ہو، میں کہیں جھوپڑی میں رہ کر زندگی گزار لوں گا۔ اس طرح بادشاہ نے کہا۔ اب یہ جو نیا بادشاہ جو جھاڑو پوچھا دینے والا تھا وہ کہنے لگا کہ جہاں پناہ دن بھر میں ملک کی خدمت کرتے ہوئے ملک سے ملنے والے محل میں رہوں گا، رات میں آ کر آپ کی جھوپڑی میں آپ کے ساتھ سوؤں گا، اس لیے کہ میں نے وعدہ کیا، میں نے وعدہ یہ کیا ہے کہ زندگی گزاروں گا تو تمہارے ساتھ گزاروں گا، لیکن میرے حق میں اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ چنانچہ یہ جو جھاڑو پوچھا دینے والا تھا یہ محل میں گیا اور حکمرانی لوگوں کی کرنے لگا۔ دوسرا دن ہوا، لوگ آ کر شکایتیں کرنے لگے۔ اس میں سے ایک شکایت یہ آئی کہ اس بھائی نے چوری کی ہے فلاں بھائی کے مال کی، آپ اس کے حق میں فیصلہ کیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ دونوں کو بلاؤ، جس کا مال چوری کیا اس کو بھی بلاؤ، جس نے چوری کیا اس کو بھی بلاؤ۔ دونوں کو لایا گیا اور جلاد سے کہا اس کو بھی 20 کوڑے لگاؤ، اس کو بھی 20 کوڑے لگاؤ۔ جس کا مال چرایا گیا ہے اس کو بھی 20 کوڑے، جس نے چرایا ہے اس کو بھی 20 کوڑے۔ پریشان ہو گئی عوام، یہ کیا ہے؟ انصاف نہیں، یہ تو ظلم ہو گیا۔ اب چونکہ بادشاہ ہے، منہ نہیں کھول سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے، سہ لیے۔ دوسرا دن ہوا اور ایک مقدمہ آیا کہ فلاں نے فلاں کام کیا ہے، اس کو سزا دو کہ اس نے اس کی زمین چھینی ہے، جس کی چھینی ہے اس کو بھی بلا لاؤ، جس نے چھینا اس کو بھی بلا لاؤ۔ پھر وہی حکم
کہ دونوں کو 20-20 کوڑے لگاؤ. اس طرح چلتا رہا. اب یہ روزانہ اپنے بادشاہ کے دربار میں رات کے وقت میں جھونپڑی میں جاتا تو بادشاہ کہنے لگا کہ کیسی حکومت کر رہا ہے, لوگ تجھے سارے کے سارے ظالم کہہ رہے ہیں. اللہ نے تجھے حکومت دی, انصاف کے ساتھ کرنا تھا. وہ کہنے لگا کہ جہاں پناہ, اگر اللہ مجھے حکومت انصاف کے ساتھ دیا ہوتا تو میں بھی انصاف کرتا. بادشاہت کے تم حقدار تھے, بادشاہت مجھے ملی اس وجہ سے کہ یہ جتنی عوام ہے یہ نہیں چاہتی کہ ان کو انصاف والا بادشاہ ملے, ان کو رحم کرنے والا بادشاہ ملے, ان کے ساتھ اچھائی ہمدردی کرنے والا آدمی ملے. یہ عوام نہیں چاہتی. اگر یہ چاہتی تو اللہ تبارک و تعالی اس پرندے کو میرے سر پر نہیں بٹھاتا, آپ کے سر پر بٹھاتا. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہی ہوا کہ ہم صحیح نہیں ہیں, اس لیے حالات صحیح نہیں ہیں. ہم اچھے ہوتے, ہم اپنے آپ میں بدلے ہوتے, اپنے آپ میں اخلاق کے اعتبار سے بھی, کردار کے اعتبار سے بھی, اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اعتبار سے بھی, اس کے حقوق کے اعتبار سے بھی ہم صحیح رہتے تو اللہ ہمارے اوپر جو لوگ حکمرانی کرتے ہیں, وہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک, اگر گھر میں ہمارے حالات صحیح نہیں تو ہم صحیح نہیں, دکان میں صحیح نہیں تو ہم صحیح نہیں ہیں, تجارت میں صحیح نہیں تو ہم صحیح نہیں ہیں. اگر ہم اچھے ہوتے تو ہمارے سارے حالات ہر اعتبار سے, چلنے پھرنے سے لے کر اٹھنے بیٹھنے تک, کھانے پینے سے لے کر سونے تک, سارے حالات اللہ بناتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو بدلنا. وقت ایسے بھی گزرے ہیں جو اللہ کے ڈر, اللہ سے خوف کھانے والی قوم ہوتی تھی, جس کی وجہ سے ان پر مسلط ہونے والے لوگ بھی, حکمران بھی ایسے ہوتے تھے جو انصاف پسند ہوتے تھے, محبت کرنے والے ہوتے تھے, خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والے ہوتے تھے. وہ کیسے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, جو عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں, وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ راستے میں سفر میں نکلا, توشہ سامان وغیرہ سب لے کے نکلا, اس لیے کہ اس زمانے میں جگہ جگہ ہوٹل نہیں رہتے تھے, جگہ جگہ رہنے سہنے کے لیے ٹھکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی, ساری چیزوں کو اپنے ساتھ لے جانا پڑتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں سفر کا سارا سامان لے کر نکلا, دور جنگل و بیابان میں چلا گیا, سارا سامان ختم ہو گیا, بھوک لگنے لگی. میں ادھر ادھر نظریں دوڑایا, کہیں کوئی آدمی نہیں ملا, چاروں طرف اندھیرا ہے, چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہے, جھاڑی ہی جھاڑی ہے. اب اللہ کی طرف نگاہ اٹھائی تو بالکل سامنے دیکھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا بکریوں کو چروا رہا ہے. اس کے قریب گئے, جا کر کہنے لگے اے بھائی, یہ جو تیرے پاس بکریاں ہیں, میں یہاں ادھر ادھر نظر دوڑایا, کہیں کچھ نہیں ہے, مجھے صرف تو ہی ملا ہے اور یہ بکریاں نظر آئیں. میں چاہتا ہوں کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری میرے حوالے کر دے, اور اگر پیسہ چاہتا ہے تو پیسہ بھی دے دوں گا. تو چرواہا کہنے لگا ان بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں, میں تو صرف ان کی کیا کرتا ہوں, دیکھ بھالی کرتا ہوں, ان کو چرواتا ہوں, کھلاتا ہوں, پلاتا ہوں. شام ہوتی ہے تو پھر میں اس کو اپنے مالک کے حوالے کر دینا. اگر ایک بکری کم ہو گئی تو مالک مجھے باتاں کرے گا, غصہ کرے گا اور مجھے ڈانٹے گا, مارے گا. تو اس اعتبار سے یہ بکریاں میں تمہیں اس میں سے ایک بکری بھی نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا کہ دودھ دہلوں گا. تو بکری اگر خالی پیٹ بغیر تھن کے دودھ کے چلی گئی, اس پر بھی مجھے ڈانٹے گا.
تو اس وقت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس چرواہے سے کہنے لگے کہ بھائی میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، ایک ہیلا بتاتا ہوں، ایک بہانہ تجھے سکھاتا ہوں جس سے تیرا بھی فائدہ ہوگا میرا بھی فائدہ ہوگا۔ وہ بہانہ، وہ ہیلا یہ ہے، جنگل و بیابان ہے، شیر، لومڑیاں، بھیڑیے یہاں چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ اگر تیرا مالک تجھ سے پوچھے کہ ایک بکری کم ہے تو تو کہہ دینا میں چروا رہا تھا، ایک بھیڑیے نے کھا لیا، کسی لومڑی نے اس کو چھین لیا، کسی شیر نے جھپٹ لیا، اس طرح کہہ دے، تو بچ بھی جائے گا، تیرا فائدہ ہو جائے گا، میں تجھے پیسے دے دوں گا، میرا فائدہ ہو جائے گا، میرا پیٹ بھر جائے گا، بچہ کچا میں اپنے ساتھ سفر میں لے چلوں گا۔ اس طرح بتایا، ہیلا بتایا، بہانہ بتایا۔ وہ چرواہا جہاں آزو بازو میں نہ کوئی شہر ہے نہ کوئی آبادی ہے، وہ صرف اس پورے جنگل و بیابان کے اندر ایک صحابی ہے اور ایک وہ بندہ ہے، کوئی نہیں ہے۔ وہ چرواہا کہتا ہے اے اللہ کے بندے، میں ہیلا تو بتا سکتا ہوں اور بہانہ بنا بھی سکتا ہوں، میں اپنے مالک کو چپ کروا بھی سکتا ہوں، لیکن مالکوں کا جو مالک ہے، شہنشاہوں کا جو شہنشاہ ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں ہر آن میں بندے کی ہر حرکت کو دیکھتا ہے، دل میں آنے والے خیالات کو بھی سنتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے این اللہ، اللہ کہاں گیا کہا؟ اس نے کیا کہا؟ این اللہ، اللہ کہاں چلے گئے؟ میں مالک کو دھوکہ دے سکتا ہوں، اپنی باتوں سے اس کو چپ کرا سکتا ہوں، تو میں اللہ کو کیسے چپ کراؤں؟ اللہ کہاں گئے؟ جنگل و بیابان کے اندر کسی کو ہیلا سکھایا جا رہا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر خوف ہے، جس کے دل میں جنگلوں میں رہتے ہوئے بھی یہ ڈر خوف ہو تو ان پر مسلط ہونے والے بادشاہ کون ہیں؟ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ۔ ایسے بادشاہ جو گھر گھر جا کر ہر ایک کا حال پوچھتے، تمہارے گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں، پینے کو ہے یا نہیں۔ ایسے بادشاہ ہم پر مسلط ہوتے کب؟ جب عوام صحیح رہتی تو اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو بھی صحیح۔ ہم حکمرانوں کو غلط کہتے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، ہم صحیح نہیں ہیں، جس وجہ سے اللہ ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط کرتے ہیں، جن میں ذرا بھی ہمدردی نہیں ہوتی، جن میں ذرا بھی رحم نہیں ہوتا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، مدینے کے اندر آپ سویا نہیں کرتے تھے، حالانکہ آج ہمارے بادشاہ سوتے ہیں تو سارے لوگ ان کی حفاظت کے لیے جاگتے رہتے ہیں۔ جاگتے کہ نہیں جاگتے؟ ہاں، وہ ڈیوٹیاں بدلتے ہیں۔ یہ اتنے لوگ ہیں، اب ان کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، پھر دوسرے لوگ، ہزاروں نہیں کروڑوں روپیے ان لوگوں پر خرچ ہو رہا ہے ایک آدمی کی حفاظت کے لیے۔ اب بتاؤ، جو اپنی حفاظت کرنے کے لیے اتنے آدمیوں کو چاہتا ہے تو وہ ہماری آپ کی کیا حفاظت کرے گا؟ وہ ہماری اور آپ کی ضرورت کیا پورا کرے گا؟ اس کو عوام کی کیا ضرورت ہوگی؟ اس کو تو اپنا عیش چاہیے، اپنا آرام چاہیے۔ ایسے لوگوں کو اللہ مسلط کرتا ہے۔ لیکن ایک بادشاہ ایسے ہیں جو لوگ خود جاگ کر عوام کو سلاتے ہیں، اپنی رعایا کو سلاتے ہیں۔ مدینے کے گھر گھر رات میں آپ چکر لگا رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ۔ ایک گھر کے پاس صبح کے اولین وقتوں میں آپ کا گزر ہوا، گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی ہے؟
माँ अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी, आज हमारी गाय ने दूध कम दी है, थोड़ा पानी मिला दे, इसलिए कि गाय ने बच्चे को जना है, अब बच्चे को भी दूध की जरूरत है, इसलिए उसके थन में उतना दूध नहीं है जितना ये रोजाना दिया करती है। हमारे ग्राहक लोग ज्यादा हैं, अगर दूध अगर कम पड़ा तो उन ग्राहकों को हम क्या जवाब देंगे, उनका नुकसान होगा, इसलिए उनके नुकसान की हिफाजत के लिए ऐसा करके थोड़ा पानी मिला दे ताकि सारे ग्राहक जो रोजाना हमसे दूध ले जाया करते हैं उनको पूरा मिल जाए। इस तरह माँ अपनी बेटी को नसीहत कर रही है। तो उस वक्त में बेटी ने कहा कि अम्मी जान, अमीरुल मोमिनीन और हमारे बादशाह का हुक्म यह है कि दूध में पानी न मिलाया करो, ऐसे ही दूध बेचा करो। अगर अमीरुल मोमिनीन हमसे पूछे तो हम क्या जवाब दें? हालांकि घर के अंदर ये आवाजें चल रही हैं, घर के बाहर अमीरुल मोमिनीन खड़े हुए हैं और ये सारा सुन रहे हैं। उस वक्त बच्ची जाइए कुर्बान, बच्ची कहती है कि अम्मी जान, माँ कहने लगी अमीरुल मोमिनीन थोड़ा हमें देख रहे हैं कि हम उन पूछे तो जवाब दे, कोई बात कह देंगे हम उनसे। तो उस वक्त में बच्ची के दिल में डर देखें, अल्लाह का खौफ देखें। माँ हीला बता रही है, बहाना बता रही है। उसके बाद बच्ची कहती है अमीरुल मोमिनीन देखे या ना देखें, अमीरुल मोमिनीन का खुदा और मेरा तेरा खुदा देख रहा है, हम उसको क्या जवाब देंगे। तो दोस्तों, जब अंधेरी रात के अंदर एक बच्ची के दिल में इतना डर और खौफ होगा तो बताओ उस पर हुकूमत करने वाले भी ऐसे ही डर खौफ वाले होंगे, लोगों की जरूरतों को देखने वाले होंगे, ख्याल करने वाले होंगे। इसलिए हालात दुनिया के उस वक्त बदलेंगे जब हम बदलने की कोशिश करें। और हालात कैसे बदलते हैं? पैसे से नहीं बदलते, माल से नहीं बदलते, राहतों से नहीं बदलते, अच्छे आराम आइश से नहीं बदलते। हालात बदलते हैं अल्लाह की तरफ लौट कर आने से बदलते हैं, हमारी तौबा से बदलते हैं, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत से बदलते हैं। हम अल्लाह के सामने आकर अपने गुनाहों को आंखों से खतरे बहाएं, अल्लाह हमारे हालात बदलेंगे। और इन्हीं हालात बदलने के लिए अल्लाह ये मौक़े लाते हैं, कभी शाबान का महीना, कभी रजब का महीना, कभी रमज़ान का महीना, कभी ईद के दिन, कभी फलां दिन, कि ये लाकर अल्लाह ये बताना चाहते हैं क्या है मेरे बंदो, तुम अपनी जिंदगियां बदलना चाहते हो, तुम खैर चाहते हो, तुम आराम चाहते हो, सुकून चाहते हो, मुझे याद करो, मैं तुम्हारे लिए हालात मैं बदलूंगा। क्यों? लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, आसमान की हुकूमत अल्लाह के लिए है, जमीन की हुकूमत का मालिक कौन है? अल्लाह है। जब अल्लाह हुकूमत करने वाले हैं तो ये हम जिनको हुक्मरान समझ रहे हैं वो हुक्मरान नहीं है, वो तो जब तक सांस है हाकिम रहेगा, लेकिन जब बीमारी आ जाए, सांस आ जाए, निकल जाए तो मेरे दोस्त सारी खत्म हो जाएगी। हुक्मरानी किसकी है? अल्लाह की है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जब तक दुनिया में ईमान वाला सही रहेगा, इस दुनिया के निज़ाम को सही रखेंगे। मैं बारहा हमेशा यही कहा करता हूँ कि दुनिया में जितनी खराबियाँ, जितनी हालात, जितने मुश्किलात आते हैं वो मुसलमान सही न रहने की वजह से आते हैं। मुसलमान अगर सही रहा, ईमान वाला सही रहा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया किसके लिए मेरे दोस्तों? मुशरिकीन के लिए दुनिया नहीं है। दुनिया का निज़ाम हमसे चलाते हैं अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह बोलने वाले से अल्लाह चलाते हैं। एक भी अल्लाह वाला अगर नहीं रहेगा, कहने वाला अल्लाह अल्लाह, दुनिया को अल्लाह की कोई ज़रूरत नहीं है। दरहम बरहम कर देंगे, फना कर देंगे।
آج اگر باقی ہے یہ دنیا تو ہماری اور آپ کی وجہ سے باقی ہے، کیونکہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اب بھی آ جائیں اللہ کی طرف رجوع ہو کر، اللہ اپنے ہاتھ کھولے ہوئے ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ کھولا ہوا رہتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے جو دن میں گناہ کیا ہوا ہے وہ آ کر رات میں میرے سامنے توبہ کر لے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ دن میں اللہ ہاتھ کھولا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے جو رات میں گناہ کیا ہوا ہے وہ دن میں آ کر میرے پاس توبہ کر لے، میں اس کے گناہوں کو مٹا کے دیتا ہوں۔ اتنا بڑا رحیم اور اتنا بڑا مہربان جب رب ہے تو اس سے چھوڑ کر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس لیے میرے دوستو لوٹ کر آئیں، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔